الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویور، میں ہوں ڈاکٹر محمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیب ایجوکیشن ٹی وی۔ آج میں جس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے، اسلامک پولیٹیکل فلاسفی کا حصہ ہے، اسلامک انسٹیٹیوشن ہے۔ اور اس لیکچر میں چونکہ بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، ہم اس میں لبرٹیز اور فنڈامنٹل رائٹس جو اسلام نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں اور اسلامک اسٹیٹ نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں اس سارے جو ڈیٹیلز ہیں جو لبرٹیز اسلام نے اسلامک اسٹیٹ کے شہریوں کو دی ہیں ان کی اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کی میں بات ایک ہی لیکچر میں کروں۔ سب سے پہلے میں اس کو جو لبرٹی کا کانسیپٹ ہے اس کو ڈیفائن کروں گا، اس حوالے سے ہم ایک حصہ اس کا لبرٹیز کے حوالے سے ہوگا، پھر ہم ان لبرٹیز کی بات کریں گے جو اسلام نے مسلمانوں کو، بلیورز کو گرانٹ کی ہیں، اور پھر تیسرا جو حصہ ہوگا اس میں ہم فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں گے، بنیادی انسانی حقوق کی بات کریں گے، ان کو ڈیفائن کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ان حقوق کی بات کریں گے، ان فنڈامنٹل اور بیسک رائٹس کی بات کریں گے جو اسلام نے اسلامک اسٹیٹ کے شہریوں کو دی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں جس میں لبرٹی جو ہے اس کو ڈیفائن کروں گا اور اس کی مختلف جو ڈائمینشنز ہیں اور اس کی مختلف جو ٹائپس ہیں ہم ان کی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے لبرٹی کی بات کرتے ہیں کہ لبرٹی ہوتی کیا ہے۔ لبرٹی بنیادی طور پہ یہ لیٹن زبان کا ایک لفظ ہے لائبر، اس سے نکلی ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لبرٹی از ڈیرائیوڈ فرام اے لیٹن ورڈ لائبر وچ مینس فری، یعنی لبرٹی کا مطلب جو ہے، لبرٹی کا لفظ جو ہے وہ لیٹن زبان کا ایک لفظ ہے لائبر، اس سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے آزاد۔ اب اگر ہم اس آزاد کا مطلب لیں تو اس کا مطلب تو ہمیں ظاہری طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ لبرٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر طرح کی آزادی ہے، جو شخص جو بھی کرنا چاہے اس کو کسی قسم کی اس پہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی اس پہ ریسٹرکشن نہ ہو اور اس کو کسی بھی کام سے نہ روکا جائے۔ تو گویا ہم آزاد اس شخص کو سمجھیں گے اس ڈیفینیشن کے مطابق جس پہ کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو۔ لیکن یہ مفہوم جو ہے اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں دنیا میں تو میرا نہیں خیال کہ دنیا جو ہے وہ سروائیو کر پائے گی۔ پھر تو مائٹ از رائٹ کا جو رول ہے وہ اپلیکیبل ہوگا دنیا میں، اور جو طاقتور ہوگا وہ سروائیو کرے گا اور جو کمزور ہوگا اس کی سروائیول پاسبل نہیں ہوگی۔ تو پھر اس لبرٹی کا کیا مطلب ہے؟ اس لبرٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزادی، آپ اس حد تک آزاد ہیں جس سے دوسرے کسی شخص کی آزادی متاثر نہ ہو، یعنی آپ within the limitations imposed by law، ان لیمیٹیشنز کے اندر رہ کے آپ آزاد ہیں اور آپ جو مرضی ہے کر سکتے ہیں، لیکن اس لائن کو وہ جو لا کی جو لائن ڈرا کی گئی ہے اس کو آپ کراس نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو پھر لا جو ہے وہ حرکت میں آئے گا اور اس کے حوالے سے آپ کو پنش کیا جائے گا۔ So everyone is free to do everything whatever he likes، یعنی اس کانسیپٹ کا مطلب یہ کہ ہر شخص جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور یہی کانسیپٹ جو ہے وہ فطری نیچرل جو لبرٹی ہے اس کا ہے۔ اس نیچرل لائف میں جب انسان اسٹیٹ آف نیچر میں تھا تو اس وقت بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ جو طاقتور تھا وہ، چونکہ ہر ایک کو آزادی تھی، جو مرضی چاہے وہ کر سکتا تھا، تو اس لیے اس اسٹیٹ میں، اس نیچر کی اسٹیٹ میں جو طاقتور تھا وہ کمزوروں پہ حکمرانی کرتا تھا، کمزوروں کے حقوق نہ ہونے کے برابر تھے بلکہ نہیں تھے، اور جو طاقتور تھے وہی سروائیو کرتے تھے، انہیں ہی رہنے کا حق تھا اور انہیں ہی زندگی کی تمام آسائشیں دستیاب تھیں۔ So, if this concept of liberty is considered true، یعنی اگر اس کانسیپٹ کو ہم درست مان لیں تو پھر رزلٹ کیا ہوگا؟ ڈسٹرکشن ہوگی، تباہی ہوگی، پھر سروائیول پاسبل نہیں ہے، پھر ہر طرف جو ہے وہ ڈسٹرکشن اور کنفلکٹس جو ہیں وہ جنم لیں گے، اور انسانیت کا وہ جو کمبائن رہنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ پھر سوسائٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا۔ اس لبرٹی کے بنیادی طور پر دو آسپیکٹ ہیں، ایک آسپیکٹ پازیٹیو ہوتا ہے اور دوسرا اس کا نیگیٹو آسپیکٹ ہے۔ اب پہلے ہم پازیٹیو آسپیکٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ پازیٹیو آسپیکٹ آف لبرٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ جو مرضی ہے کریں، لیکن within the limitations of law، یعنی جو لا اس ریاست کا، اس اسٹیٹ کا لا جو کہتا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے، اس کی تابعداری کرتے ہوئے آپ جو مرضی ہے
کریں, آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن آپ اس لا کی لائن کو کراس نہیں کر پائیں گے. اٹ مینس دیٹ فریڈم ٹو ڈو ایوری تھنگ وچ ڈز ناٹ انجر اور ہارم دا لبرٹیز آف دی ادر. آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے کسی بھی عمل سے کسی دوسرے شخص کی لبرٹی جو ہے اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ اس حد تک آزاد ہیں جہاں سے دوسرے شخص کی لبرٹی شروع ہوتی ہے, اس میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے. اگر آپ کی لبرٹی کسی دوسرے شخص کی لبرٹی یا حقوق کو متاثر کرتی ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے. پازیٹیو آسپیکٹ آف لبرٹی یہ کہتا ہے کہ آپ اس لائن کو کراس نہیں کریں گے جہاں سے دوسرے شخص کی آزادی شروع ہوتی ہے. سو ٹو انشور, اس کا یہ کیوں, اس واسطے ٹو انشور دا پاسبل گریٹسٹ لبرٹی ٹو دی آل ہیومن بینگس لیونگ ان دا سوسائٹی, اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. یعنی اگر یہ پازیٹیو لبرٹی جو ہے یہ کہتی ہے کہ تمام جو سوسائٹی اور ریاست کے لوگ ہیں ان تمام کو جینے کا حق ہے, ان کو تمام کو آزاد رہنے کا حق ہے اور آزادی کو انجوائے کرنے کا حق ہے. صرف کسی ایک شخص طاقتور کو اختیار نہیں ہے کہ وہ تو آزادی کو انجوائے کرے اور جو دوسرے کمزور ہیں ان کو حق نہ دیا جائے. تو ریاست کی جو فارمیشن ہے بنیادی طور پہ وہ ہے ہی اسی واسطے کہ وہ لوگوں کی لبرٹیز اور رائٹس کو پروٹیکٹ کرے. سو یہ جو لا ہے, لا یہی کرتا ہے کہ وہ طاقتور کو روکتا ہے کہ وہ کمزور کا استحصال نہ کرے, اور کمزور کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ بھی ود ان دا جورسڈکشن آف لا وہ بھی اپنی لبرٹیز اور اپنی آزادیاں اور اپنے رائٹس جو ہیں ان کو انجوائے کر سکے. دوسرا آسپیکٹ نیگیٹو آسپیکٹ ہے لبرٹی کا. اٹ مینس absence آف اینی کائنڈ آف ریسٹرکشن آن دی ہیومن بیہیویئر اینڈ ہیومن ایٹیٹیوڈ اینڈ ہیومن ایکٹیویٹیز. یعنی یہ جو نیگیٹو آسپیکٹ ہے اس میں یہ تو ڈینائی کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور ہر شخص وہ آزاد ہے جو وہ مرضی چاہے کر سکتا ہے. سو یہ وہی بات جو تھامس ہابز نے اپنے کانسیپٹ آف اسٹیٹ میں اور سوشل کانٹریکٹ تھیوری میں جب وہ بات کرتا ہے تو اس میں جو اس نے اسٹیٹ آف نیچر کی بات کی, تو یہ وہ کانسیپٹ ہے. نیگیٹو آسپیکٹ وہی ہے کہ ہر شخص جو چاہے کرتا پھرے, اس کو کسی قسم کی کوئی پابندی ریسٹرکشن اس پہ نہ ہو. سو یہ نیگیٹو آسپیکٹ ہے, اور اس کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہر شخص اپنی ڈیزائر, اپنی ول, اپنی مرضی, اپنی منشا کے مطابق جو چاہے کرے گا تو پھر بہت سارے لوگوں کا استحصال ہوگا, ان کی حقوق جو ہیں ان کو تلف کر دیا جائے گا, سوسائٹی میں ڈسٹرکشن ہوگی, سوسائٹی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گی, اور ریاست جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہو جائے گی, ڈسٹرکشن کا شکار ہوگی, کانفلکٹس جنم لیں گے, تضادات جنم لیں گے, اور اس سے سوسائٹی سروائیول کے قابل نہیں رہے گی. اب ہم مختلف جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں یا پولیٹیکل سائنس کے اسکالرز ہیں انہوں نے بھی اس ٹرم کو, لبرٹی کی ٹرم کو ڈیفائن کیا ہے. اب ہم اس کی طرف دو چار ڈیفینیشنز آپ کو انڈرسٹینڈنگ آپ کو دینے کے لیے میں ان کی بات کروں گا. پروفیسر ڈاکٹر لاسکی کہتے ہیں کہ لبرٹی از ایگر مینٹیننس آف دیٹ ایٹماسفیئر ان وچ مین ہیو دا اپارچونیٹی ٹو بی دیئر بیسٹ سیلفس. پروفیسر ڈاکٹر لاسکی کہتے ہیں کہ آزادی ایسی فضا اور ایسا ماحول قائم کرنے کا نام ہے جس میں افراد کو اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کرنے کے مواقع دستیاب ہو سکیں. یعنی آزادی کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسی فضا, ایسا ماحول, ایسی سچویشن ڈیولپ کرنے کا نام ہے جس میں اس سوسائٹی کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کی بھرپور نشو و نما کی گنجائش مل سکے, موقع مل سکیں. پروفیسر ڈاکٹر سیلے کہتے ہیں کہ لبرٹی از دی کنڈیشن ان وچ گورنمنٹ کین ناٹ انٹرفیئر. یعنی اس حالت کا نام آزادی ہے جس میں حکومت کو مداخلت کا اختیار نہ ہو. یعنی حکومت لوگوں کے معاملات میں اگر مداخلت کرنے کے حوالے سے بے اختیار ہو, وہ لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہ کر سکے, تو وہ جو سچویشن ڈیولپ ہوگی حکومت کی عدم مداخلت کی صورت میں, اس کو وہ لبرٹی کہتا ہے. یا وہ یہ کہتا ہے اٹ از اے سچویشن وچ از کریٹڈ بائی دی پروٹیکشن آف دی گورنمنٹل انٹرفیئرنس. یعنی یہ وہ سچویشن ہے جو گورنمنٹ کے جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے لوگوں کے زندگیوں میں, اس انٹرفیئرنس سے آزادی کی جو سچویشن ڈیولپ ہوگی, آزادی سے جو سچویشن ڈیولپ ہوگی, اس کنڈیشن کو, اس سچویشن کو وہ لبرٹی کا نام دیتا ہے. ہربرٹ اسپینسر کہتا ہے کہ فریڈم آف انڈیویجول ٹو ڈو سم تھنگ اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیزائر بٹ اٹ شوڈ ناٹ ہارم دا لبرٹی آف ادر. ہربرٹ اسپینسر کہتے ہیں کہ ہر فرد کو اپنی مرضی کے مطابق, اپنی خواہشات کے مطابق کام کرنے کی, عمل کرنے کی آزادی ہے, بشرطے کہ
اس کے اس کام سے، اس کے اس عمل سے کسی دوسرے شخص کی آزادی متاثر نہ ہو۔ پروفیسر گیٹل کہتے ہیں کہ لبرٹی ایگزسٹ ان دوز رائٹس وچ اسٹیٹ پرووائڈز اٹس سٹیزنز۔ ان کا کہنا ہے کہ لبرٹی ان حقوق میں ہے جو ریاست اپنے لوگوں کو مہیا کرتی ہے۔ روسو کہتے ہیں کہ لبرٹی از دا اوبیڈینس آف لا وچ وی میک فار آور سیلف۔ بقول روسو، لبرٹی، آزادی، اس اوبیڈینس آف لا کا مطلب ہے، یعنی لبرٹی جو ہے، لبرٹی کا مطلب ہے اوبیڈینس آف لا، اور کون سا لا؟ جو وہ لا جو ہم اپنے لیے خود بناتے ہیں، یعنی آزادی اس قانون کی اطاعت کا نام ہے جو قانون ہم اپنے لیے بناتے ہیں۔ لبرٹی کی بے شمار قسمیں، دیر آر ویریس کائنڈز آف لبرٹی، ان کی میں آپ کو نام بتاتا ہوں، وہ جو ٹائپس ہیں ان کا میں ذکر کرتا ہوں، لیکن ان کی ڈیٹیل کسی اور لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ نیچرل لبرٹی، یہ نیچرل لبرٹی وہی میں کہہ رہا ہوں جو اسٹیٹ آف نیچر میں، جس کا روسو نے ذکر کیا اپنے کانسیپٹ آف اسٹیٹ میں، کہ ہر شخص جو بھی چاہے اس کو کرنے کی آزادی اور کوئی بھی ریسٹرکشن اس میں اس کو کچھ بھی کرنے سے نہ روکے، کوئی لا، کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی ویلیو اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ دوسری ہے جی سوشل لبرٹی، ود ان دا سوسائٹی آپ آزاد ہوں، آپ کو سوشل جو نارمز ہیں ان کے تابع رہتے ہوئے، آپ تمام سوسائٹی کے جو نارمز ہیں ان کے تابع رہتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے آپ جو بھی کرنا چاہیں وہ کریں۔ اکنامک لبرٹی، اکنامک لبرٹی کا بھی مطلب یہی ہے کہ جو اسٹیٹ کے لاز ہیں، اکنامک جو لا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اکنامک ایکٹیویٹیز، جو بھی آپ پیشہ اختیار کرنا چاہیں، جو بھی آپ پروفیشن اختیار کرنا چاہیں، جو بھی آپ جاب کی اپورچونٹی آپ کو دستیاب ہو، اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو اس کے لیے آپ کو آزادی ہو کہ آپ اس کے لیے اپلائی کریں، اور کوئی بھی دولت مند، غریب، کسی علاقے کی بنیاد پر، کسی نسل کی بنیاد پر، کسی زبان بولنے کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ پولیٹیکل لبرٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی، چونکہ پالیٹکس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ریاست اور حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، تو ریاست کے جو معاملات ہیں ان میں بحیثیت شہری آپ کو مکمل طور پر وہ آزادی ہو، جو لا جس کی آپ کو گنجائش دیتا ہے، وہ تمام رائٹس جو ریاست کا کانسٹیٹیوشن آپ کو دیتا ہے وہ ان کو آپ انجوائے کر سکیں، اور اسی طرح جو آپ کے پولیٹیکل رائٹس ہیں، خاص طور پہ رائٹ آف ووٹ، رائٹ آف ٹو میک این ایسوسیشن، پولیٹیکل ایسوسیشن، رائٹ ٹو جوائن اے پولیٹیکل پارٹی، تو اس طرح کے جو رائٹس ہیں، رائٹ ٹو فارم اے گورنمنٹ، رائٹ ٹو الیکٹ اے ریپرزینٹیٹیو، رائٹ ٹو بی الیکٹڈ ایز اے ریپرزینٹیٹیو، تو یہ بہت سارے پولیٹیکل رائٹس ہیں، یہ سارے آپ کو دستیاب ہوں۔ اگر یہ دستیاب ہیں ود ان دا جورسڈکشن آف دیٹ پارٹیکولر اسٹیٹ، اس کے جو لاز ہیں اسٹیٹ کے، ان کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ سارے آپ کو حقوق میسر ہیں تو آپ پولیٹیکلی آپ کو لبرٹی حاصل ہے۔ اس کے بعد نیشنل لبرٹی، نیشنل لبرٹی آپ کو پتہ ہے، جیسے ہم نے 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تو یہ نیشنل لبرٹی ہے، ہم کلونیل پاور جو ہے اس سے ہم نے ایک جدوجہد کے بعد آزادی حاصل کی، تو اس طرح کی جو آزادی ہوتی ہے اس کو ہم نیشنل لبرٹی کہتے ہیں۔ ریلیجیس لبرٹی ہوتی ہے، مذہبی آزادی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق اس مذہب کو پروپوگیٹ کرنے کی، اس کو پریکٹس کرنے کی، اس کے جو عبادات ہیں ان کو پرفارم کرنے کی مکمل آزادی ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ خاص طور پہ جو مائنورٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے پرابلمز ہوتے ہیں، تو اگر کسی اسٹیٹ میں ریلیجیس لبرٹی ہے اور وہ کلیم کرتی ہے کہ ہمارے ہاں ریلیجیس لبرٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی اپنا مذہب اکارڈنگ ٹو دیئر اون وش اینڈ ول اس کو پرفارم کرنے کی اجازت بھی ہو، اس کی پریکٹسز جو ہیں ان کو اپنے مذہب کے مطابق ادا کرنے کی ان کو آزادی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پروپوگیٹ کرنے کی بھی آزادی ہو۔ اس طرح کلچر لبرٹی ہے، ثقافتی آزادی، یعنی ہر سوسائٹی جو ہوتی ہے، ہر معاشرہ جو ہوتا ہے اس کی اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، تو اس کلچر کی جو نارمز ہوتی ہیں ان کے تابع رہ کے آپ اس کلچر کے اندر رہتے ہوئے آپ وہ آزادیاں انجوائے کر سکتے ہیں۔ اب یہ لبرٹی کی بے شمار شکلیں ہیں جن میں سے چند ایک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب اس لبرٹی کو، یہ جو آزادی ہے اپنے آپ اپنی خواہش کے مطابق، اپنی ول کے مطابق ود ان دا جورسڈکشن آف لا، اس کو پرفارم کرنے کی آزادی، کو انجوائے کرنے کی آپ کو آزادی ہو اور آپ اس کو انجوائے کر سکیں، تو اس کو کس حد تک
ہم آزاد رہ سکتے ہیں، وہ کون سی کنڈیشنز ہیں، وہ کون سے سیف گارڈز ہیں جو ہماری آزادی کو کسی بھی اسٹیٹ اور سوسائٹی میں برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم ان سیف گارڈز کی بات کریں گے، وہ کیا شرائط ہیں، اگر وہ کسی ریاست میں موجود ہوں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس ریاست میں لوگوں کی جو آزادیاں ہیں ان پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، وہ یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے رائٹس کو انجوائے کر رہے ہیں، اپنی لبرٹیز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں وہاں پہ موجود نہ ہوں تو پھر وہ اسٹیٹ جو ہے، اس کے انڈیویجولز ہیں، ان کو لبرٹیز حاصل نہیں ہوتی۔ نمبر 1 از رول آف لا۔ اگر کسی ریاست میں قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے، یعنی ایچ اینڈ ایوری پرسن وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آف ریس، کلر، لینگویج اور ریلیجن، سب جو ہیں وہ قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ قانون کوئی بھی شخص جو ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، تمام کے تمام قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ ایکویلٹی آف لا کی بات ہے، سارے کے سارے برابر ہیں۔ اگر رول آف لا ہے، وہ قانون وہ جو غریب کے لیے ہے وہی امیر کے لیے بھی ہے، کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اور اسی طرح اس کی اپلیکیبلٹی ہے، جیسے غریب پر ہے اسی طرح اس کی امپلیمنٹیشن امراء پر بھی ہوتی ہے، اور ریاست کا جو مقتدر طبقہ ہوتا ہے اس پر بھی ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم رول آف لا کہتے ہیں۔ اگر رول آف لا ہو تو آپ یقین جانیے کہ پھر کسی کی لبرٹی اور رائٹس جو ہے ان کی وائلیشن نہیں ہوتی، وہ ان کو ملتے ہیں۔ اور دوسری بات، جوڈیشری کی انڈیپینڈنس۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے تقریباً آلموسٹ تمام کنسٹیٹیوشن میں جو ہائر جوڈیشری ہوتی ہے، اس کو کسٹوڈین بنایا جاتا ہے، نہ صرف کانسٹیٹیوشن کا بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم رائٹس آف دا پیپل کا، جو لوگوں کے رائٹس ہوتے ہیں ان کا کسٹوڈین بھی اور پروٹیکٹر بھی اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو اگر جوڈیشری آزاد ہے تو آپ سمجھیں کہ اب آپ کی لبرٹیز اور آپ کے رائٹس جو ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے، آپ کو ملیں گے، کیونکہ اگر نہیں ملیں گے تو آپ ان رائٹس کی پروویژن کے لیے آپ اس ہائر جوڈیشری کے پاس جا سکتے ہیں، اور چونکہ اس کی وہ کسٹوڈین ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ رائٹس جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرے، وہ لبرٹیز جو ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کرے، وہ ایسی سچویشن کریٹ کرے، وہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ حکومت مجبور ہو لوگوں کو ان کے رائٹس اور لبرٹیز دینے پر۔ فنڈامنٹل رائٹس، یعنی یہ بھی آپ کے جو رائٹس ہیں یہ بھی کانسٹیٹیوشنز میں مینشنز ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو اگر مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آزادیاں جو ہیں، لبرٹیز جو ہیں وہ آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بے شمار ہیں جن میں سیپریشن آف پاورز ہے۔ اگر انتظامیہ، عدلیہ اور لیجسلیچر، ان تینوں یعنی ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر، ان تینوں کے درمیان جو سپریشن آف پاور ہو، سپریشن آف پاور کا مطلب یہ ہے کہ جو انتظامیہ بنیادی طور پہ انتظامیہ طاقتور ہوتی ہے، تو انتظامیہ عمومی طور پر اس پہ ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اگر ان کے درمیان سپریشن آف پاور کا اصول ہو، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں لوگوں کے رائٹس جو ہیں ان کی پروویژن اور ان کی لبرٹیز کی جو گارنٹی ہے وہ پاسبل ہوتی ہے۔ اکنامک ایکویلٹی، اگر کسی ریاست اور سوسائٹی میں اکنامک ایکویلٹی ہے، لوگوں کو اگر وہ ایلیجیبل ہیں، ان کے پروفیشن کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق ان کو پروفیشن اڈاپٹ کرنے کی اجازت ہے، وہ اگر ایلیجیبل ہیں تو ان کو جابز اپورچونٹی بھی دستیاب ہوں۔ اگر وہ اسٹیٹ کے لا کو فالو کرتے ہیں اور اسٹیٹ کے جو اسٹیٹ کی طرف سے جو کنڈیشنز ڈیولپ کی جاتی ہیں کسی بھی سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اگر ان پیرامیٹرز پہ وہ پورے اترتے ہیں تو اس پہ پھر کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن کے بغیر ان کو وہ لبرٹیز اور رائٹس جو ہیں وہ ملنے چاہیے اور ملتے ہیں۔ پولیٹیکل اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ اگر لوگوں کو اپنے رائٹس، اپنی لبرٹیز کا پتہ ہی نہ ہو، وہ پولیٹیکلی پاورفل ہی نہ ہو، ان کو اپنے حقوق کا علم نہ ہو، وہ انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم حکومت بنانے میں اور گرانے میں ہمارا رول ہے، ہم حکومت بناتے ہیں، حکومت تو ہماری مرہون منت ہے، ہم سے حکومت بنتی، ہم بنیادی طور پہ ہم ساورن ہیں اور ہم اپنی ساورنٹی اپنے ریپرزینٹیٹیو کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ آگے ڈیلیگیٹ کر کے پرائم منسٹر اور اس کا انتخاب کرتے ہیں، رولر کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو اگر لوگوں کو اپنے حقوق کا علم ہو جائے، اگر پولیٹیکلی اویئرنیس آ جائے اور وہ اپنے حقوق کے بارے میں جاننا شروع کر دیں، تو دین وہ ان حقوق کی پامالی کرنے والوں سے ان کا گریبان پکڑ کے اپنے حقوق ان سے چھین سکتے ہیں۔ تو اویئرنیس، پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے بڑی ضروری ہے۔ پھر اگلی بات ڈیموکریٹک سسٹم ہے۔ کسی بھی ملک میں جہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم، چونکہ ڈیموکریسی میں جو رول ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے، عوام کی حکومت ہوتی ہے،
تو لہٰذا عوام جو ہے جب رول کرتی ہے تو پھر وہ اپنے رائٹس اور اپنی جو لبرٹیز ہیں ان کی پروٹیکشن بھی کرتی ہے. تو اگر ڈیموکریٹک سسٹم آف گورنمنٹ کسی ملک میں پرویل کرتا ہے اور تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو رائٹس اور جو ان کی لبرٹیز ہیں وہ گرانٹیڈ ہیں. ایجوکیشن، اگر عوام ایجوکیٹڈ ہے تو وہ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اپنی لبرٹیز کو انجوائے کریں، اور وہ اپنی لبرٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ سے یا جو بھی وائلیٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ سسٹم ہوتا ہے اس سے وہ سنیچ کر سکیں، چھین سکیں. اسی طرح لوکل باڈیز کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ بھی چونکہ ڈیولوشن آف پاور ہوتی ہے، اقتدار جو ہے وہ نیچے منتقل ہوتا ہے ڈیلیگیشن آف پاور کے ذریعے یا ٹرانسفر آف پاور کے ذریعے، وہ لوگوں کے دروازوں تک انصاف پہنچا ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے گھر کے قریب آپ کو فیسلٹیز دستیاب ہوتی ہیں. تو اس سے بھی آپ کی لبرٹیز جو ہیں وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ گرانٹیڈ ہیں. اب اس کے بعد جو ہمارا لیکچر ہوگا یہ لبرٹی اور اس کی مختلف شکلیں، اس کی مختلف ٹائپس، اور پھر اس کی جو سیف گارڈز ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اس سے اگلا ہمارا جو لیکچر ہے وہ اسلامک کانسیپٹ آف لبرٹی ہے، یا لبرٹی ان اسلام جو ہے اس کے بارے میں. سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، اور اس ویڈیو کا لنک جو ہے آپ کو اسی ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں مل جائے گا. تو آپ ضرور اگلی ویڈیو کو جو اسلامک کانسیپٹ آف لبرٹی ہے اس کو بھی ضرور دیکھیے گا. اور اس کے بعد اگلا جو اس کا سیشن، تیسرا سیشن ہوگا، اس میں ہم انشاءاللہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں گے، اور وہ رائٹس جو اسلام نے اور اسلامک اسٹیٹ نے اپنے شہریوں کو دی ہیں ان کی بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. اور آخر میں اسی طرح کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے فیڈ بیک بھی دیا کریں تاکہ آپ کے لیے میں بہتر طریقے سے پرفارم کر سکوں. تھینک یو سو مچ.